قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جائے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے کہ تم ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں؟ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں الامان والحفیظ۔ وہ میرے حضور کے صحابہ کو اپنی زبان میں ایسے لفظوں سے یاد کرتے، لیکن میرے رب کا انداز دیکھیے، بڑا خوبصورت اسلوب ہے، یہاں سمجھیے گا، دلوں کو تسکین ملے گی۔ دیکھیں، کافر بے وقوف حضور کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، نہ ابھی حضور نے جواب دیا نہ صحابہ نے جواب دیا، جواب میرا رب عطا فرماتا ہے۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں نا، یعنی محبوب سے پیار کرنے والوں کو کافر برے لفظ سے یاد کرے تو جواب ابھی محبوب نہ عطا کرے، میرا رب عطا کرے۔ در حقیقت میرا رب بتا یہ رہا ہے، جو میرے یار کا ہو جاتا ہے وہ میرا ہو جایا کرتا ہے۔ جو محبوب کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لیتا ہے وہ بندہ رب کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضور کے ساتھ وابستگی جن لوگوں کو نصیب ہو گئی، وہ لوگ وقت کے سکندر بنے، وہ لوگ تاجدار صداقت کے لقب سے ملقب ہوئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اسی وقت معرض وجود میں آتی ہیں جب اپنا تن من دھن محبوب کے نام پہ قربان کر دیں۔ اب انہوں نے کہا ہم ویسے ہی مان لائیں، تو میرے رب نے کہا وہ بے وقوف نہیں، ظالمو تم بے وقوف ہو، کیونکہ جو چیز انہوں نے پالی وہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جس بندے کو صبح سے لے کے شام تک چہرہ والضحیٰ دیکھنے کو مل جائے، بھلا اس بندے کو اور کیا چاہیے؟ جو صبح بیٹھے تو حضور کا دیدار کرے، رات ہو تو پھر بھی محبوب کا دیدار کرے، جس کی آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ، آنکھ بند ہو تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے، بھلا اس کی مثال بھی کائنات میں کہیں سے دستیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اگر چاہتے ہیں محبوب کے صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تم دنیا و آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر کرو کیا؟ میری اتباع، میری پیروی کرنے لگ جاؤ، میرا رب تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، میرا رب فرماتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیوں کیے تھے؟ ان کا یہ انداز کیوں تھا؟ اس کی توجہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، آپ توجہ کیجئے گا، من کے اندر کیسی کیفیت تھی ان کی۔ انہوں نے کہا عجب بات ہے، ایک تو ایمان لائے، دوسرا ایمان لانے کے بعد ان کا انداز کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اولادیں بھی قربان کرنا شروع کر دی، اپنے مال بھی قربان کرنے لگے، سارا کچھ قربان کرنے لگے۔ انہیں پتہ نہیں، گھاٹے اور نفع کے سودوں کا انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ کہتے تم گھاٹے کی جانب جا رہے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنے گئے تھے نا امیہ سے، تو امیہ نے کہا کہ یہ ان پڑھ سا غلام ہے، تم اسے خرید کے کیا کرو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کے بدلے میں میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے اور ذہین فتین بھی ہے، گورے رنگ کا بھی ہے، وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ امیہ نے نا چیک کرنے کے لیے کہا اگر صدیق اس کے بدلے میں تجھ سے 10,000 دینار بھی مانگوں، 10,000 درہم بھی مانگوں تو کیا تو وہ بھی مجھے دے دے گا؟ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کون سی بات کرتے ہو، یہ بھی لے لینا۔ تو اس جگہ امیہ نے جو جواب دیا تھا، امیہ کہنے لگا ابو بکر تو یار تاجر آدمی ہے، تو نے تو شام عرب کی ساری منڈیاں پھری ہیں،
تو بڑی بڑی جگہ تجارت کرنے کے لیے گیا ہے اور تو ایک کالے رنگ کے حبشی غلام پہ سارا کچھ قربان کرنے کو کیوں تیار ہو گیا؟ سیدنا صدیق اکبر مسکرائے اور مسکرا کے جواب عطا فرمایا، فرمایا امیہ تو کہتا ہے کالے رنگ کا ہے، ذات کا حبشی ہے، لیکن بات تجھے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو خریدنے میں اس لیے آیا ہوں، اسے میں نہیں پسند کرتا، اسے محمد عربی پسند کرتے ہیں، اسے میرے آقا پسند کرتے ہیں، جسے میرے محبوب پسند کرے وہ مجھے سب سے زیادہ سونا لگتا ہے۔ فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور حضور کے صحابی کا انداز دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا، فرمانے لگے تو کہتا ہے کہ اتنے پیسے لگا دیے امیہ، تجھ سے اس ہیرے کی قیمت نہیں مانگی گئی، کاش کہ آج تو صدیق کی ساری دولت مانگ لیتا، تو قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس غلام پہ صدیق اکبر فرمانے لگے اپنا سارا گھر بار قربان کر دیتا، کیونکہ اس کو میرے محبوب پسند کرتے ہیں۔ تو حضور کے صحابہ کا انداز زندگی یہ تھا، میرے حضور کے صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے گھاٹا ہے یا نفع ہے، بس وہ یہ دیکھتے تھے محبوب کو پسند کیا ہے۔ اور ان کا انداز یہ کس لیے تھا؟ وہ اپنے تن من دھن سے بڑھ کے زیادہ حضور سے پیار کرتے تھے، وہ اپنی اولادوں کو بھی الگ رکھتے تھے اور حضور کے ساتھ وفاداریوں کا ناتا اس طرح استوار کیے ہوئے تھے کہ ان کا انداز زندگی دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے جب ایمان نہ لائے تھے تو ایک جنگ میں آپ کے آمنے سامنے ہوئے، تو بعد میں جب ایمان لائے تو ایک ہی چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا تناول کر رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں ابا جی فلاں جنگ میں فلاں جگہ پہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے صرف آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ لگتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے تیور بدل گئے، رنگ بدل گیا۔ فرمایا اے میرے بیٹے، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو نے تو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ میرا باپ ہے، اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کسی جگہ تو میری تلوار کی زد میں آیا ہے تو قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ اس وقت تو میرے محمد کے مخالف آ کے کھڑا تھا، میرے آقا کے خلاف آ کے کھڑا تھا۔ تو حضور کے صحابہ کی زندگیاں پھر حضور کے ساتھ اس طرح وابستہ تھی، وہ یہ نہ دیکھتے تھے کہ رشتہ داری کیا ہے، بس وہ سب سے بڑا رشتہ محمد عربی کا رشتہ دیکھتے تھے۔ میرے حضور کا بھی تو فرمان ہے نا، میرے حضور نے فرمایا اگر کسی سے یاری لگاؤ تو اللہ رسول کے لیے لگاؤ، اور اگر کسی سے عداوت رکھو تو پھر بھی اللہ رسول کی خاطر رکھو، اپنے من کے انداز کو نہ اپناؤ، اپنے اندر کی کیفیات کو نہ لے کے آؤ، بلکہ حضور کے صحابہ کا انداز یہ تھا کسی سے اگر دشمنی ہوتی تو وہ بھی حضور کی خاطر ہوتی، اور اگر کسی سے محبت ہوتی تو وہ بھی حضور کی خاطر ہوتی۔ بلال سے صدیق کو پیار ہوا تھا محمد عربی کی وجہ سے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار ہوا تھا، تو اسی وجہ سے صحابہ کا انداز زندگی تو عجب ہے۔ لیکن آج بات سیدنا صدیق اکبر سے متعلق ہی کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہیں، انسان کو تین چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی قابل توجہ بات۔ انسان اپنے مال سے بڑا پیار کرتا ہے، انسان صبح سے لے کے شام تک اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور مال سے الفت کرتا ہے، اور ہر صورت پہ مال کمانے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بسا اوقات اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن اپنا مال بچا جاتے ہیں، کوئی ڈکیتی ہو رہی ہو، کوئی چوری کرنے آ جائیں تو اس جگہ اپنے جان کو سامنے کر لیتے ہیں لیکن مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز اور ہے، دوسری چیز ہے اولاد۔ کسی جگہ اولاد سامنے ہو اور مد مقابل دولت آ جائے تو بندے دولت گنوا دیتے ہیں لیکن اولاد کو بچا دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بڑی بندے کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ اس سے اگلی تیسری چیز سب سے زیادہ محبوب بندے کی جان ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مال بھی قربان کر دیتے ہیں، اولادیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپنی جان بچاتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب اپنی جان کو رکھ لیتے ہیں
لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر آپ کے مقدروں پہ، اگر بات آئی مال کی تو صدیق نے کبھی مال نہ دیکھا، بات آئی اولاد کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اولاد نہ دیکھی، اور اگر بات آئی جان کی تو سیدنا صدیق اکبر نے کبھی اپنی جان کو نہ دیکھا، بس دیکھا تو دیکھا ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، میرے حضور کی ذات کو دیکھا، مال جان اولاد میں سے کسی چیز کو ترجیح نہ دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ وہ خود مصیبت میں، تنگی میں اپنی زندگی بسر کر دیتے تھے، لیکن اسلام کے ہر بندے کو وہ مسلمان جس کے اندر ایمان کی دولت ہوتی مشکل گھاٹی میں دیکھتے تو اسے ترجیح دیتے تھے، کیونکہ اسلام درس ہی اسی چیز کا عطا کرتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کی، مال، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا، مال جتنا بھی گیا سیدنا صدیق اکبر نے ادھر ادھر کی بات نہ کی۔ اب دیکھیں مسجد نبوی کی جو جگہ تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور کی مسجد، اس مسجد کے ساتھ کی جو جگہ تھی وہ یتیم بچوں کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما تھے۔ میرے حضور نے فرمایا میرا من چاہتا ہے کہ فلاں جگہ خرید لوں، لیکن اسباب نہیں ہیں، وہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور جا کے ان سے بات کی، اور بات کر کے جتنی انہوں نے قیمت مانگی سیدنا صدیق اکبر نے عطا کر کے واپس آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ ہے۔ حضور نے اٹھایا، پڑھا، دیکھا، میرے حضور نے فرمایا صدیق اکبر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح فرمایا تھا وہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے، اس بندے نے جتنی دولت مانگی میں نے دے دی، وہ جگہ آپ کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر کا انداز محبت دیکھیے، مال بندے کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ دوسری مثال بھی سن لیجئے اس پہ، دیکھیں مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑھے، سیدنا صدیق اکبر بھی بڑھے۔ یوم اسرا کے وقت حضور نے فرمایا کہ صحابہ آؤ آج مال دو، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق اپنے گھر میں گئے، جتنا مال تھا اس سے نصف کیا، نصف کر کے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہے۔ اور آج سیدنا عمر فاروق کا انداز بدلا ہوا تھا، اور کیا انداز تھا؟ کہہ رہے تھے کہ آج میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں صدیق سے آگے گزر جاؤں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو سامنے دیکھتے کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ میرے حضور نے سوال کیا، اے صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا صدیق پھر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ بھائی یہ عشق کے سودے ہیں، عشق کے سودوں میں مال و اسباب نہیں دیکھے جاتے، اس میں اپنے محبوب کی رضا کو دیکھا جاتا ہے۔ عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ عقل والے سوچتے رہ جاتے ہیں، عشق والے بازی لے جایا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اسی جگہ بیٹھے تھا، میں نے کہا کہ میں صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ جو انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ ہے، محبتوں کا انداز وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو مال و اسباب کی کیفیات کو دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی مال کو ترجیح نہ دی، جب بھی ترجیح دیتے تھے تو محبوب کی رضا کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ دوسری چیز انسان کو بڑی محبوب اولاد کی کیفیت۔ اب دیکھیں اولاد سے بڑھ کے بندے کو کیا چیز ہوتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے حضور جب تشریف لے گئے ہجرت پہ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غار ثور کے اندر جب حضور تشریف فرما تھے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے، تو اس وقت رات کو کھانا دینے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسما جایا کرتی تھی۔
حضرت اسما بنت ابی بکر جایا کرتی تھی. دیکھیں پہاڑی علاقہ، رات کا وقت، وہ کھانا دینے کے لیے بیٹی جاتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر اپنی بیٹی کو پھر تلقین کیا کرتے ہیں، بیٹا کل کو بھی وقت سے کھانا لے کے آنا، تاخیر نہ کر دینا، کہیں یہ نہ ہو میرے آقا، کہیں یہ نہ ہو میرے آقا کی بھوک انہیں ستائے اور تمہارے کھانے میں تاخیر ہو جائے. دیکھیں انداز کیا ہے. اب وہ بیٹی کھانا دے کے واپس آئیں، جب اپنے دروازے پہ پہنچی تو دروازے پہ ابو جہل کھڑا تھا، ساتھ اس کے کچھ کافر کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، بتا کدھر ہے تیرا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی خاموش ہے، خاموش ہیں. وہ کہتے ہیں بولو بتاؤ. تو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کا جواب سنیے. فرمانے لگی مجھے پتہ ہے پر میں بتاؤں گی نہیں، مجھے پتہ ہے پر میں بتاؤں گی نہیں. اس نے پھر پوچھا، زوردار تماچا مارا. حضرت اسما بنت ابی بکر نیچے گرتی ہیں، منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پتھر لگا ہے، پھر اوپر سے مارتا ہے، لوگ پکڑتے ہیں، بچی ہے ابو جہل تو کیوں مار رہا ہے. اسما بنت ابی بکر پھر آگے سے جواب یہ دیتی ہیں، اے ابو جہل تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کی ہڈیاں اور گوشت الگ کر دے، پھر بھی تو مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ میرے آقا کہاں پہ ہیں، تو پھر بھی نہیں پوچھ سکتا میرے آقا کہاں پہ ہیں. حضرت اسما بنت ابی بکر کا یہ انداز دیکھ کے لوگوں نے کہا ابو جہل کیوں بچی پہ ظلم کرتا ہے، چھوڑ اس بچی کو، ڈھونڈ اسے جیسے ڈھونڈ سکتا ہے. شام کے وقت حضرت اسما بنت ابی بکر پھر اسی وقت پہ جو باپ نے متعین کیا تھا اسی وقت پہ کھانا لے کے پہنچی، اور جو آپ کا دوپٹہ تھا وہ دوپٹہ اس کھانے کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، کچھ چیز باندھنے کو نہیں تھی، 2 ٹکڑے کر کے اس سے کھانا باندھا ہوا اور لے کے گئیں. تو آج سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جب بیٹی پہنچتی ہیں تو انداز کچھ بدلے ہوئے دیکھے، انداز بدلے دیکھے. تو باپ تو اولاد کی ہر حال کو جانتا ہوتا ہے، وہ تو انداز گفتگو سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کسی دکھ اور سکھ کی کیفیت میں کس انداز کے اندر ہے. تو سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، حضور بھی تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی دیکھا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی دیکھا. تو حضور نے پوچھا اے اسما کیا بات ہے، آج پریشان ہوں؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں. تھوڑی دیر ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے چہرے پہ ہاتھ لگا کے دیکھا تو ابھی بچی ہیں تو زخم تھے اور خون کے نشان تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا، گر گئی پہاڑی سے؟ نہیں بابا گری نہیں. تو پھر کیا ہوا بیٹا؟ بابا میں جب کھانا دے کے واپس گئی تھی شام کو تو گھر پہنچی تو دروازے پہ ابو جہل اور کافر کھڑے تھے. وہ مجھ سے پوچھتے تھے بتاؤ کہ تمہارے بابا اور آقا کہاں پہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹے پھر تو نے بتا دیا. تو آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے بابا میں بیٹی بھی تو آپ کی ہوں نا، بابا میں بیٹی بھی تو آپ کی ہوں نا، میں نے نہیں بتایا. تو کہا پھر اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے مجھے مارا اور کہتا تھا بتاؤ. تو میں آگے سے جواب یہ دیتی تھی کہ میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا کہ مجھے پتہ نہیں، میں جھوٹ بھی نہیں بولی کیونکہ صداقت کے تاجدار کی بیٹی ہوں، اور صدیق اکبر کی بیٹی جھوٹ بولے یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا. میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن میں نے بتانا نہیں. میں ڈٹ گئی. بھائی عشق کی منزلوں کے راہی ہمیشہ ڈٹ جایا کرتے ہیں اگرچہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے. کہا اس نے مجھے مارا، تماچے مارتا رہا، پوچھتا رہا، لیکن میں آگے سے یہی جواب دیتی تھی ابو جہل تو میرے جسم کے اندر سے ہڈیاں الگ اور گوشت الگ کر دے، میرے وجود سے خون نکال کے باہر نکال کے رکھ دے، لیکن پھر بھی میری زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ میرے بابا اور میرے آقا کہاں پہ ہیں. میں مر سکتی ہوں لیکن ان کا پتہ نہیں بتا سکتی ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، میرے حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مولا میں صدیق سے بھی راضی ہو گیا، صدیق کے گھر والوں سے بھی راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضائے مصطفیٰ ہوئی تو رب کا قرآن اترا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اولاد کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ اب اولاد کو چھوڑ کے سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ چلے گئے. پتہ بھی ہے کہ کافروں کو پتہ ہوگا کہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، وہ آ کے میرے گھر والوں کو ستائیں گے، میرے بچوں کو ستائیں گے. لیکن صدیق اکبر نے بچوں کا خیال نہ کیا، بس ایک ہی بات
مد نظر رکھی، وہ یہ رکھی کہ میرے محبوب کی رضا کس میں ہے، میرے محبوب کس انداز میں راضی۔ بھائی عشق کی راہوں کے راہی جب اپنی منازل کی جانب قدم رکھتے ہیں نا تو وہ آنے والی تنگیوں سے نہیں گھبرایا کرتے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے۔ اور جس بندے کی زندگی کا یہ وتیرہ بن جاتا ہے پھر اس کے ترانے رہتی دنیا تک لوگوں کی زبانوں پہ رہتے ہیں۔ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا انداز زندگی دیکھیے، اولاد کس کو عزیز نہیں ہوتی۔ میں نے مثال آپ کو پہلے رکھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا، بیٹا کہنے لگا بابا آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے تلوار اس لیے نہیں چلائی کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹا قسم خدا کی اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ تو میرے آقا کے مخالف آ کے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے آقا کی رضا کی ضرورت ہے۔ تو اولاد جتنی بھی عزیز ہو لیکن عشق کی منازل کے راہی اپنی اولادوں کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں محبوب کی رضا کتنی ہے۔ تیسری چیز ہے جان۔ اب جان سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو عزیز نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہو شیخ مصری الدین سعدی شرازی نے گلستان سعدی میں بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے اشعار میں فارسی میں کہا جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اگر دیکھو کہ دشمن وار کرے تو لوگ اپنا ہاتھ کٹوا لیتے ہیں، تلوار کے سامنے ہاتھ کرتے ہیں تلوار کو روکنے، حالانکہ یہ بھی بدن کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اعضاء کٹوا لیتے ہیں کہ جان بچ جائے، چلو ہاتھ ہی کٹے گا، جند تو باقی رہے گی، جان تو باقی رہے گی۔ لوگ سارا کچھ اپنی اولاد تک بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور عہدے مناصب سارا کچھ ختم کروا دیتے ہیں، مال و زر سارا کچھ، کہتے ہیں کیا کرنا پیسے کو جب جان ہی نہ رہے۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، سیدنا صدیق اکبر اب میرے حضور کے ساتھ ہیں، کافر حضور کے گھر کا گھراؤ کر رہے ہیں، اللہ کی حکمت سے میرے حضور وہاں سے ہجرت کی رات نکلے، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ چلے، پتہ ہے کہ وہ پیچھے بڑھیں گے اور تلواریں اور تیر ننگے لیے ہوئے پھرتے ہیں، وار کریں گے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیے، میرے حضور کے ساتھ ساتھ چل دیے، میرے حضور کے کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے حضور نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر آگے سے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں جب سامنے جاتا ہوں تو میرے خیال آتا ہے دل میں کہ کہیں دشمن سامنے سے بات نہ کر دے، تو میں سامنے اس لیے آ جاتا ہوں کہ اگر دشمن تیر چلائے گا تو صدیق کے سینے کو چیر کے پھر آپ کی جانب پڑے گا، میں یہ چاہتا ہوں۔ پھر جب سامنے جاتا ہوں تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہیں دائیں سے نہ دشمن وار کر دے، میں بھاگ کے دائیں آ جاتا ہوں، جب دائیں آتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہیں بائیں سے نہ کر دے، میں بائیں آ جاتا ہوں، جب پھر خیال آتا ہے کہ پیچھے سے نہ دشمن وار کر دے۔ تو حضور کے گرد اس طرح چکر کاٹتے کاٹتے میرے حضور کے ساتھ انداز اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار بیٹھے تھے کہ کس وقت دشمن وار کرے اور میں تیاری کر کے۔ اور پھر دیکھیے انداز زندگی، انداز پاؤں میں جوتا نہ ہو تو تپتی ریت پہ یا تپتی زمین پہ چلا نہیں جاتا، پاؤں میں جوتے بھی نہ ہوں، تپتا صحرا بھی ہو اور ریت کی کیفیت تپتی ہو، یا ریت تک تو بات پھر بھی سمجھ آتی ہے، اس سے آگے وہ پتھر جس پہ آگ کی طرح دھوپ، وہ عرب کی دھوپ پڑ رہی ہو، اور پتھر بھی سخت ہوں، نوکیلے پتھر ہوں، جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے بتائیں آج تو پھر کچھ رستوں کی کیفیات ہیں، اس وقت رستے بھی نہ بنے ہوئے تھے، تو کس طرح سیدنا صدیق اکبر چڑھ رہے ہیں اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزد کو نرم و نازک نالین مبارک جن کے اوپر وہ خدشہ تھا کہیں زخم نہ ہو جائیں، تو صدیق اکبر کا انداز دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آئیں آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آئیں آپ میرے کندھوں پہ۔ یہاں پہ رک کے ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کے صحابہ کا بھی حضور سے پیار ہے، حضور کی آل کا بھی حضور سے پیار ہے۔ یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس جو نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام وراء الورا ہے کہ وہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے، کوئی شک نہیں، بڑی شان ہے اسے دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، لیکن کبھی یہ رخ بھی تو دیکھنا، وہ بھی تو کندھے کندھے ہیں جن کندھوں پہ مصطفیٰ کی ذات نے اپنے جسم کو رکھا ہوا، ان کندھوں کا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ میرے حضور کے دوش مبارک
पे हजरत इमाम हुसैन सवार हुए, लेकिन सिद्दीक अकबर वो ज़ात हैं जिनके कंधों पे मुस्तफ़ा खुद सवार हुए, मेरे हुजूर सवार हुए। और सैयदुना सिद्दीक अकबर उस गार की जानिब बढ़ते बढ़ते गार में पहुंचते हैं तो कहते हैं या रसूलल्लाह अभी आप बाहर रुकिए, पहले मैं जाता हूं। हालांकि अदब के तकाजे तो ये थे हुजूर पहले जाते, लेकिन किस लिए कहा या रसूलल्लाह आप रुकिए, जैसे किसी बादशाह ने आना हो तो लोग पहले जाके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, लोग सफाई सुथराई का एहतमाम करते हैं, आप बाहर रुकिए, मैं खादिम बन के जाके अंदर की सफाई करता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर गारे सौर की सफाई करते हैं, करने के बाद जितनी बिल्लें होती हैं, सौराख होते हैं, उन सौराखों में आपके बदन के ऊपर जो चादर थी उसे फाड़ फाड़ के देते हैं, एक सौराख बच जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाइए। हुजूर तशरीफ़ लाते हैं और हुजूर को लिए सराहना नहीं है, मेरे हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह सराहना नहीं तो सिद्दीक का रान किस लिए, आइए इस पे अपने सरे अनवर को रख लीजिए। और उस सौराख जो सौराख बचा था जिसमें कुछ न दे सके थे, अपने पाँव की एड़ी रख ली, अपने पाँव की एड़ी रख के अब हुजूर के पास बैठे हैं। यार कैसा वो मंजर होगा, कैसी वो घड़ियाँ होंगी, मुस्तफ़ा का सरे अनवर हो, गोद सिद्दीक अकबर की हो, भला सर और गोद के दरमियान कितना सा फासला होता है, अब कितने करीब से मेरे महबूब को सैयदना सिद्दीक अकबर तक रहे होंगे। ऐसा भी कोई मंजर होगा, ऐसा भी कोई समा होगा, ऐसी भी कोई घड़ी होगी कि वो अब टिकटिकी बांधी हुई सैयदना सिद्दीक अकबर की चेहरा मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरा अनवर की जानिब वो टिकटिकी बांध के हुजूर का दीदार कर रही हैं। उधर से दीदार के मुश्ताक कई और भी होते हैं ना, उधर से एक सांप आता है आके सैयदना सिद्दीक अकबर की एड़ी को दसता है। अब वो शिद्दत तकलीफ भी है, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर एड़ी नहीं उठाते, एड़ी नहीं उठाते, वो सांप डस रहा है, वो सांप डसता है, सैयदना सिद्दीक अकबर एड़ी नहीं उठाते और आंखों से आंसू जारी हैं शिद्दत तकलीफ़ की वजह से। हुजूर के रुखसार के बोसे आके आंसू लेते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि हुजूर के चेहरे अनवर पे सिद्दीक अकबर के आंसू गिरे, ना गिरे नहीं थे, बल्कि वो आंसू बढ़ के मुस्तफ़ा के चेहरे के बोसे लेने लगे थे, हुजूर के चेहरे के बोसे ले रहे थे। वो आगे बढ़ते हैं और हुजूर के चेहरे के बोसे लेते हैं, वद्दुहा के चेहरे के बोसे लेते हैं। तो जब बोसा लिया तो सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरे हुजूर ने अपनी वो महबूब ने अपनी प्यारी आंखों को खोला। जब हुजूर ने अपनी आंखों को खोला तो फरमाने लगे सिद्दीक क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? तो सैयदना सिद्दीक अकबर कहती हैं या रसूलल्लाह इस बिल से कोई चीज़ डस रही है। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं सिद्दीक ज़रा पाँव को हटाना, सिर्फ तू ही तो नहीं दीदार करने वाला, कई और भी तो आए हुए हैं दीदार करने को, कई और भी तो आए हुए हैं दीदार करने को। अब वहाँ से एक सांप निकलता है और बाहर आता है और आके कितनी देर खड़ा रहता है और हुजूर को तकता रहता है, तकता रहता है, तकता रहता है। सैयदना सिद्दीक अकबर कोशिश करते हैं आगे बढ़ के उसे मान, हुजूर फरमाते हैं रुक जा सिद्दीक इसे करने दे। वो देखता रहता है, देख के चला जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस पे मकाल किया है, लेकिन एक बंदे का कौल मुझे बड़ा हंसी लगा है। उसने कहा वो सांप वो सैयदना सिद्दीक अकबर को डस इसलिए रहा था, यार मुझे अरसा हो गया है, मैंने सुना था इस गार में महबूब तशरीफ़ लाएंगे, इस गार में महबूब तशरीफ़ लाएंगे। मैं तो अरसे से इन पत्थरों के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा था, अब वो सोना आ ही गया है तो तूने आगे एड़ी रख ली है, सारी सुराखें बंद कर दी, एक बची उस पे एड़ी रख दी है, इसको ज़रा हटा। मैं तुझे डस इसलिए नहीं रहा कि तुझे तकलीफ़ हो, मैं डस इसलिए रहा हूँ कि मेरा रास्ता खोल दे, मुझे मुस्तफ़ा का दीदार करने दे, मैं महबूब का दीदार। वो सांप भी दीदार मुस्तफ़ा के लिए हाजिर हुआ था। भाई अगर सांप हो मुस्तफ़ा के दीदार के लिए खड़ा हो और मोहम्मद अरबी इस चीज़ के, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम इस चीज़ के मुश्ताक ना हो, यार अंदाज़ क्या अपनाओ, अंदाज़ ये अपनाओ रात को महबूब पे दुरूद पढ़ते सो जाओ, सुबह उठो नमाज फजर के लिए, इशा पढ़ो दुरूद पढ़ते सो जाओ, सुबह हो महबूब पे दुरूद पढ़ते उठ जाओ, ज़िंदगी के चंद अय्याम गुजरेंगे, दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाएगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, इस अंदाज को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाएं, महबूब से मोहब्बतों के नातों को उस्तवार करें, अपना तन मन धन औलाद माल जान को ना देखें,
یہ دیکھیں کہ محبوب کی رضا کس میں ہے۔ جو بندہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں زندگی بسر کرتا ہے، انہیں رب کا قرآن، میرا رب ٹائٹل یہ دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو محبوب کے صحابہ، جب حضور کے صحابہ کی بات آئے تو حضور کے صحابہ کی بات میں مجھے اور آپ میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ کوئی انگلی بھی اٹھا سکے۔ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ کل کائنات کے اولیاء، صالحین، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان ساروں کو ایک جانب اکٹھا کر لیا جائے اور وہ بندہ، وہ صحابی رسول جس نے ایک بار ظاہری آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، وہ تمام انبیاء ایک پلڑے، وہ تمام اولیاء ایک پلڑے میں ہوں اور وہ دیدار مصطفیٰ کرنے والے صحابی رسول کے پاؤں کی خاک ایک پلڑے میں ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ خاک کا مرتبہ بلند و بالا ہو سکتا ہے، بلند و بالا ہے، کیوں کہ اس بندے نے چہرہ مصطفیٰ کو تکا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے صحابی کے مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی رب کا برگزیدہ بندہ ہو۔ تو اس لیے صحابہ کی بات آئے، حضور کے اصحاب کی بات آئے تو کبھی بھی اپنی زبان کو کسی صحابی کے متعلق نہ کھول بیٹھنا، وگرنہ ایمان ضائع ہو جائیں گے۔ ہم کہاں، حضور کے صحابہ کہاں؟ ہم کہاں، حضور کے صحابہ کہاں؟ اور ہماری زبان کے ان کے متعلق بات کر سکے کوئی ایسی کہ جس کی وجہ سے ان کی بے ادبی ہو سکے؟ نہ، بلکہ انداز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ حضور کے صحابہ جو میرے حضور نے درس عطا فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول ان من اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ تو سارے ہی عادل ہیں۔ تو کبھی بھی کسی صحابی رسول جسے صحبت مصطفیٰ دستیاب ہوئی ہو، اس پہ کبھی تان یا کبھی زبان نہ کھولیں، درازی والی زبان نہ کھول بیٹھے، وگرنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرے حضور کے صحابہ سے پیار کرو، حضور کی آل سے پیار کرو، حضور کے ساتھ پیار کرنے والوں سے پیار کرو، اس میں ہی زندگی میں سکون اور چین اور قرار ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہماری زندگیاں حضور کے اصحابہ کی محبت میں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔